محمد وعلي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله تعالى أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انتہائی قابل عزت، انتہائی قابل احترام ناظرین محترم، سامعین گرامی قدر، عشرۂ محرم کی مسلسل مجالس ولایت علی 313 چینل کے ذریعے سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہیں۔ میرا مالک اس ڈیجیٹل بارگاہ کے منتظمین اور اس کا انتظام کرنے والے ہمارے برادر سید انتصار شاہ صاحب، ان کا خانوادہ، ان کے ساتھ جڑے ہوئے دوست احباب اور آپ تمام احباب جو اس چینل پہ آ کے ان مجالس کو سماعت کرتے ہیں، میرا مالک ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ آمین۔ اس کا مقصد نہ کوئی خود نمائی، نہ اپنی کوئی نمائش، صرف اور صرف تشہیر معرفت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہے۔ میرا مالک ہماری اس صحیح کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر ہم سے اس کوشش میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو شہزادی ہماری اس بھول چوک کو ہماری خطا سمجھ کے ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اس میں بہتر سے بہتر اجر دنیاوی صورت پہ نہیں، خوشنودی جناب سیدہ کی صورت میں عطا فرمائے۔ اور شہزادی اس مشن کے جتنے بھی متعلقین ہیں اور اس کارواں کے جتنے بھی لوگ اس کارواں کے شریک ہیں، میرا مالک ان تمام کے سفر کو معرفت بھرا سفر فرمائے۔ گفتگو ایک انتہائی حساس اور ایک انتہائی اہم موضوع قرآن اور الکتاب، اس عنوان کے تحت آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ میں انتہائی اجرت کے ساتھ، انتہائی جلدی کے ساتھ گزشتہ مجالس کا خلاصہ کہ خداوند متعال نے قرآن میں دو الفاظ یوز کیے ہیں، ایک قرآن اور ایک کتاب۔ قرآن پڑھی جانے والی، کتاب لکھی جانے والی۔ کتاب اور ہے، قرآن اور ہے۔ قرآن کے اندر محدود چیزوں کا یہ بتایا گیا ہے، لیکن الکتاب کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر آئے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اپنی ماؤں کے بطن سے باہر آئے، لا تعلمون شیئا، تو تم کسی شے کا بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ نسل آدم کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ نسل انسانیت کے لیے بات ہو رہی ہے، اور خدا انہیں کہہ رہا ہے۔ خدا یہاں پر لفظ انسان استعمال کر سکتا تھا، اولاد آدم استعمال کر سکتا تھا، بشر استعمال کر سکتا تھا، لیکن خدا نے کوئی بھی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا۔ خدا نے ایک معیار دیا، ایک پیمانہ دیا کہ جب تم اپنی ماؤں کے بطن سے آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے بطن سے آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بے شک اس کا مطلب ہے کہ یہاں انسان کی بات نہیں ہو رہی، ہر وہ ذی روح جو اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے وہ لا تعلمون ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا اور وہ جاہل ہوتا ہے۔
جو بھی بطن مادر سے آئے گا وہ لا تعلمون ہوگا۔ بڑا بہترین استدلال میں قرآن سے کرنے لگا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں کہ خدارا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ یوز نہ کیا کریں کہ یہ پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت ہوئی تھی۔ لفظ ولادت ان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، تو روشن خیال شیعہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے؟ جب وہ عام انسانوں کی طرح معاذ اللہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے لیے لفظ ولادت کا استعمال کیوں نہ کریں؟ تو ان کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے، خدا کہتا ہے کہ جو ماؤں کے بطن سے آئیں، جو بطن مادر سے ظاہر ہوں وہ کچھ نہیں جانتے، جو بطن مادر سے ظاہر ہوں وہ کچھ نہیں جانتے۔ اب آئیے، امیر المومنین نے رسالت ماب کے ہاتھوں پہ 16 رجب کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤں، انجیل سناؤں، توریت سناؤں یا زبور سناؤں۔ اس کا مطلب علی لا تعلمون نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے رسول کی گود میں آ کے لوح محفوظ پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ امام حسن لا تعلمون نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام نے گہوارے میں فطرس کو پر دیے، اس کا مطلب ہے حسین لا تعلمون نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ دنیا میں آ کے آتے ہی اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا یہ شکم مادر سے نہیں آتے، یہ پہلو مادر میں آتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا جی قبلہ جی، ماشاءاللہ۔ یہ لا تعلمون نہیں ہو بے سکتے۔ شک۔ اب یہاں تو انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لا تعلمون مانو کہ یہ کچھ نہیں جانتے۔ اگر یہ ماؤں کی گود میں ہی علم کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا یہ بطن مادر پہ نہیں آئے، یہ عام انسانوں کی طرح دنیا میں نہیں آئے، یہ ظاہر ہوئے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح عام انسان۔ اس کے لیے میں ایک اور اچھا لفظ کہتا ہوں، جو بھی نسل حضرت آدم سے دنیا میں آئے گا وہ بے لباس آئے گا، امیر ہو، غریب ہو، محدث ہو، مفکر ہو، عالم ہو، راوی ہو، صحابی ہو، جو بھی دنیا میں آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسل آدم ہے، اور حضرت آدم کو جب جنت سے زمین پہ اتارا گیا تھا تو ان سے لباس لے لیا گیا تھا، انہیں جنت کا لباس زمین پہ لے کے آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ آدم مکین جنت تھے، مالک جنت نہیں تھے۔ حضرت آدم جنت میں رہتے تھے، جنت کے مالک نہیں تھے۔ ہاں، رہنے والوں میں اور مالک میں فرق ہوتا ہے۔ رہنے والا چیز تب تک استعمال کر سکتا ہے جب تک وہ وہاں رہے، جب وہ وہاں سے جائے گا تو وہ چیز وہیں کی وہیں رکھے گا، لیکن مالک کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے اس چیز کو کہیں بھی لے کے جا کے استعمال کر سکتا ہے۔ آدم اور حسنین میں یہی فرق ہے کہ آدم مکین جنت تھا، لباس واپس لے لیا گیا، حسین مالک جنت تھے، زمین پہ بیٹھ کے عرش سے کپڑے منگوا رہے تھے۔ لبیک یا حسین، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ جی قبلہ جی، ماشاءاللہ، بے شک۔ تو اب جو بھی حضرت آدم کی اولاد میں سے زمین پہ آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا، وہ بے لباس آئے گا۔ جو بے لباس آئے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ نسل آدم میں سے ہے، وہ اولاد حضرت آدم ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہنے لگا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی بھی دنیا میں بغیر لباس کے نہیں آیا۔ اہل سنت کتابوں نے لکھا ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا سفید پارچہ یعنی کہ کپڑا، یا سفید کپڑے میں، یا زرد کپڑے میں، یا سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ پارچہ والی حدیث کو میں نہیں مانتا، یہ پارچہ والی، یہ کپڑے والی روایت کو میں نہیں مانتا، تو شیعہ سے میری گزارش ہے کہ آپ کسی کتاب سے ثابت کریں کہ ان 12 میں سے جو بھی دنیا میں آیا تھا انہوں نے دنیا میں آتے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ سجدہ۔ تو سجدہ تو بغیر لباس کے ہوتا ہی نہیں۔ آہا، جی قبلہ جی، ماشاءاللہ۔ سجدہ تو بغیر لباس کے نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سطر شاید کچھ ذہنوں کے لیے سخت ہوگی، کچھ قلوب کو یہ قبول نہیں ہوگی، لیکن میں سطر کہنے لگا ہوں جو نسل آدم سے آتا ہے وہ بغیر لباس کے آتا ہے،
اور یہ جب بھی دنیا میں آئے ہیں یہ لباس سمیت آئے ہیں، انہوں نے لباس سمیت دنیا میں آ کے زمانے کو بتایا ہے ہم نسل آدم نہیں، ہم اول آدم ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا، جی قبلہ جی ماشاء جب اللہ۔ تم میں سے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے آیا، اپنی ماؤں کے شکم سے باہر آئے، تو تم لا تعلمون تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم نے علم حاصل کیا زمانے میں آ کے، تم نے سیکھا زمانے سے آ کے، تم نے ماں سے سیکھا، تم نے باپ سے سیکھا، تم نے بھائی سے سیکھا، تم نے بہن سے سیکھا، تم نے استاد سے سیکھا، تم نے دوستوں سے سیکھا، تم جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تم نے اپنے علم کی بنیاد پر سیکھا۔ تو جس نے بھی سیکھا اس نے دنیا میں آنے کے بعد سیکھا۔ تم نے پہلے دنیا میں آئے تو لا تعلمون تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ سیکھا کب؟ جب دنیا میں آئے، زمانے میں ظاہر ہوئے تو تم نے سیکھا۔ اب جو لا تعلمون ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جو لا تعلمون ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو میرے مالک یہ لا تعلمون جو ہیں، جو کچھ نہیں جانتے، اگر یہ قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو کس سے پوچھیں؟ خدا نے دوسری آیت میں بتایا کہ اگر تم نہیں جانتے، اگر تم کچھ بھی نہیں جانتے، فاسألوا اہل ذکر، تو سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر میں خدا نے یہ نہیں کہا فاسألوا اللہ، اللہ سے سوال کرو، فاسألوا الرسول، رسول سے سوال کرو، فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لا تعلمون ہیں یہ قرآن سے ہدایت لیں گے، جو اہل ذکر ہیں یہ کتاب سے بتائیں گے۔ آہا کیا بات۔ فاسألوا اہل ذکر، آؤ تم اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا بحث کرو اہل ذکر سے، مباحثہ کرو اہل ذکر سے، فاسألوا سوال کرو اہل ذکر سے، سوال کرو اہل ذکر سے، سوال کرو اہل ذکر سے۔ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے، آیت آج بھی ہر ایک حافظ و قاری پڑھتا ہے، فاسألوا اہل ذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، پوچھو اہل ذکر سے۔ فاسألوا 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 کا لفظ آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو آدم سے لے کے آج تک کی دنیا تک اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اہل ذکر کون ہے تو منبر پہ دیکھو سلونی کون کہہ رہا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا۔ فاسألوا خدا کہہ رہا پوچھو، سوال کرو۔ منبر کوفہ بیری بیٹھ کے سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے، پوچھو پوچھو۔ ما قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ آہا بے شک۔ یہ نہیں ہے بعض کہا جاتا ہے کہ علی نے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، وہ کون سا علی ہے جو چلا جاتا ہے؟ آئے ہائے، جیے قبلہ جیے ماشاء اللہ۔ امیر المومنین نے فرمایا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو میں تم سے اپنی ولایت اور محبت اور عرفان واپس لے لوں، مجھ سے سوال کر لو، مجھ سے پوچھ لو، تمہیں کوئی گھبراہٹ ہے تو مجھ سے پوچھو۔ اب اکثر ممبر سے یہ لفظ پڑھ دیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے اس کے آگے کہا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ یہ لفظ بھی نہیں ہے کہ یہ فرمایا جائے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ یہ لفظ امیر المومنین نے نہیں کہا کہ مجھ پہ سوال کرو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ درود ذرا مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی قبلہ۔ اس کو شاہ صاحب اگر تھوڑے دیر کے لیے پوز کریں تاکہ میں تھوڑا اس کو تبدیل کرواؤں تو پھر ہم یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بالکل یہ کر دی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس سے کچھ
تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جو سامعین ہے ان کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور بار بار توجہ جو ہے وہ موضوع سے ہٹ جاتی ہے، تو اس لیے میں بہتر سمجھتا تھا کہ توجہ جو ہے وہ آپ کی موضوع پہ مرکوز رہے۔ بے شک قبلہ، بسم اللہ۔ تو اب امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ اگر یہ لفظ مانا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین زمین کے رستے کم جانتے تھے، تو جہاں کمی آ جائے وہاں علی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ۔ میں اس وقت برطانیہ میں موجود ہوں، میرا ملک پاکستان ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنے برطانیہ کے رستے، اتنے انگلینڈ کے رستے نہیں جانتا جتنے میں پاکستان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے میں ناواقف ہوں اور ان سے واقف ہوں۔ ناواقفیت جو ہوتی ہے وہ ایک جہالت کی علامت ہوتی ہے کہ اس چیز سے میں جاہل ہوں، اس چیز سے میں بے خبر ہوں۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ بھی امیر المومنین کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اب اگر اس کی وضاحت میں جایا جائے تو امیر المومنین نے فرمایا اتنا تم زمین کے رستوں کو نہیں جانتے جتنا میں علی آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، جی قبلہ جی۔ اتنا تم زمین کے رستوں کو نہیں جانتے جتنا میں آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں تجارت ہو رہی ہے، سفر ہو رہا ہے، تو وہ بائی ایئر ہو رہا ہے۔ آج کے اس دور کا بائی ایئر کا سفر دیکھو، اور ہواؤں میں، فضاؤں میں پورے رستے ہیں۔ اگر کوئی ایک پلین جو ہے وہ نیو یارک سے اڑان بھرتا ہے، وہ فلائٹ اڑتی ہے اور اس سے کراچی اترنا ہے، اسے لکھنؤ اترنا ہے، اسے لندن اترنا ہے، تو وہ فضا میں ایک رستہ ہے جس پہ اسی رستے میں اس کا پائلٹ اس کو لے کے آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1400 سال کے بعد زمانے نے جن رستوں کو سمجھا، 1400 سال پہلے کوفہ کے منبر پہ علی کہہ رہے تھے میں ان رستوں کو جانتا ہوں۔ بے شک، بے شک قبلہ، ماشاء اللہ۔ تو پھر آج فضا میں کوئی بھی کہیں بھی ٹریول کر رہا ہے تو وہ علی کا بتایا ہوا رستہ ہے۔ کیا بات۔ تو آج ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بائی ایئر اگر جاتا ہے تو وہ کسی ہوا کے رستے سے گزرتا ہے، جس رستے سے گزرتا ہے وہ رستہ علی نے بتایا ہے۔ اگر کوئی سیاحت کے لیے جاتا ہے، جس رستے سے گزرتا ہے وہ رستہ علی نے بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان مطمئن ہو کے اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، ایک جگہ سے پرواز کر کے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آج دنیا علی کے فضا کے رستے سے اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہی تو بات ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ علی کے دیے ہوئے رستے پہ چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور بڑا خوبصورت سا لفظ آ گیا، بڑا بہترین سا لفظ آ گیا، جو رستہ علی دے اسے صراط مستقیم کہتا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، جی قبلہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رستہ امیر المومنین دے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو اب فَاسْأَلُوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ میرے اللہ یہاں پر تو نام لے دیتا، ان سے سوال کرو۔ اب یہاں پر یہ صیغہ بھی جمع کا ہے، اہل ذکر، ذکر کے اہل، جیسے اہل بیت۔ تو اب یہاں پر قرآن جو ہے، اب یہ لفظ جو ہے میرے موضوع کے ساتھ اب میں لے کے آیا ہوں 19 منٹ کے بعد میں آپ کو اس موضوع پہ اپنے ساتھ اس مرحلے پہ لے کے آیا ہوں کہ قرآن کے اندر اگر ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو قرآن پھر اہل ذکر کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ جیو قبلہ جی، ماشاء اللہ۔ ہدایت قرآن کرتا ہے، رہنمائی قرآن کرتا ہے، علم قرآن دیتا ہے، سب کچھ قرآن دینے والا کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں فَاسْأَلُوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ فَاسْأَلُوا القرآن، قرآن سے پوچھو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سوال اہل ذکر سے کرو۔
اس کا مطلب ہے قرآن جن کی طرف بھیج رہا ہے وہ الکتاب ہے. بے شک. نعرہ حیدری یا علی. اب کوئی کہے گا کہ اہل ذکر سے مراد کتاب کیسے ہے، تو آئیے ان کے لیے تھوڑی سی بات مشکل ہوگی لیکن بات واضح ہو جائے گی. اہل ذکر، ذکر کے اہل قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے اللہ یہ ذکر کیا ہے. قرآن میں 2 جگہوں پہ ذکر سے مراد لیا گیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا. یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. اور یہاں پر اس آیت کا لہجہ دیکھیے گا، یہاں پر خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے نازل کیا، نحن ہم نے نازل کیا. اللہ ایک ہے، نحن جمع کا صیغہ ہے. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا. کئی جگہ پہ کہہ رہا انا انزلنا ہو، بے شک میں نے نازل کیا. یہاں کہہ رہا انا نحن، بے شک ہم نے نازل کیا. معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ میرے مولا جب اللہ قرآن میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ تو واحد ہے، تو پھر جمع کیسا؟ معصوم نے فرمایا جب وہ خدا نحنو کہتا ہے تو اس کے اس فعل میں ہم 14 اس کے ساتھ ہوتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. جی قبلہ جی ماشاءاللہ. ایک معصوم نے فرمایا کہ بہت سی ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں جس میں جب نحنو ہوا ہوا نحنو، نحنو نحنو ہوا ہوا، وہ ہم ہوتا ہے اور ہم وہ ہوتے ہیں. وہ ہم ہوتا ہے، ہم وہ ہوتے ہیں. وہ ہم ہوتا ہے، یہ معصوم کا فرمان کہ وہ ہم ہو جاتا ہے اور ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے اور ہم رہتے ہیں. جیو قبلہ جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نحنو ہوا ہوا نحنو، وہ ہو جاتا ہے، ہم ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ کون بندہ کس عقیدے پہ رہ کے عبادت کرتا ہے، کس عقیدے پہ رہ کے نماز پڑھتا ہے. نماز تم اللہ کے لیے پڑھ رہے اور معصوم فرماتا ہے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب ہم وہ ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب تو فجر کا سجدہ کر رہا ہو تب یہ 14 وہ ہوئے ہوں. نعرہ حیدری یا علی. علی مولا علی مولا. ہو سکتا ہے جب تو عصر کی نماز پڑھ رہا ہو تو تب وہ یہ ہوا ہو. تو یہ تو کوئی نہیں جانتا. معصوم نے بھی بتایا کہ کب وہ ہم ہوتا ہے اور کب ہم وہ ہوتے ہیں. فرمایا کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، لیکن وہ رہتا ہے اور ہم رہتے ہیں. ذکر سے مراد قرآن. دوسری جگہ پہ خدا نے فرمایا ذکر رسولہ، ذکر سے مراد رسول. اس کا مطلب ذکر سے مراد 2 قرآن، ایک آیت نے قرآن کہا، دوسرے نے رسول کہا. اہل ذکر یا قرآن کے اہل سے پوچھو، یا دوسری جگہ پہ یا قرآن کے یا رسول کے اہل سے پوچھو. اگر رسول کے اہل سے پوچھو گے تو پھر بھی آل محمد ہے، اگر قرآن کے اہل سے پوچھو گے تو پھر بھی آل محمد ہے. بے شک. میرے مالک تو یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ تم ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر سارا علم ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو. تو قرآن اپنے معنی کو تب کھولے گا جب وہ اہل ذکر کے ہاتھ میں آئے گا. بے شک. جب اہل ذکر کے پاس آئے گا. ورنہ لوگوں کے پاس جو علوم ہے اس علم کا اہل ذکر کے علم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں کوئی بھی بندہ آج انگریزوں کے پاس علوم ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ بارش ہے، تو ان کے پاس علم ہے. انہوں نے بتا دیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تیز ہوا آ رہی ہے، اس کی رفتار اتنی ہوگی، وہ یہاں سے گزرے گی، اس رفتار کے ساتھ چلے گی. ابھی ہوا آئی نہیں، بارش ابھی پہنچی نہیں. ان کو کیسے پتا چلا؟ علم کی بنیاد پر، کیونکہ علم چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے. علم کی بنیاد پر دیکھ لیا. اب علم جو تھا وہ دور رسول سے پہلے، جب رسول ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے،
تو مکہ کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے. ان کو کیسے پتا چلا تھا کہ آنے والا ہے؟ حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگروں کو کیسے پتا چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے؟ ان کے پاس علوم تھے، انہوں نے علم سے بتا دیا. لیکن اب اس علم کا اہل ذکر کے علم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک یہودی امیر المومنین کی بارگاہ میں، اس نے کہا یا علی میں آپ کا علم کے قصے سن کے آیا ہوں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ چیزوں کو بتا دیتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں ابھی ابھی جب تو مجھ سے سوال کر رہا تھا تو نے ایک فاختہ کا انڈا جو ہے وہ اپنی مٹھی میں رکھا ہے. اچھا یا علی آپ اس بارے میں جانتے ہیں؟ میں اس بارے میں جانتا ہوں. اب امیر المومنین نے اپنا ہاتھ کھولا اور ہاتھ کھول کے امیر المومنین نے بند کیا. شاید علی اسی کے جواب میں چپ ہو جاتے تو دنیا علی کو سجدہ کر دیتی. امیر المومنین نے اپنی مٹھی کو بند کر کے اب تو بتا میری مٹھی میں کیا. اس نے کہا یا علی جب آپ نے اپنے ہاتھ کو بند کیا تو آپ نے فلاں پہاڑ کے دامن سے ایک پرندے کے انڈے کو اٹھایا، وہ انڈا آپ کے ہاتھ میں ہے. امیر المومنین نے انگلیاں کھولی تو واقعی انڈا ہاتھ میں تھا. صحابہ پریشان ہوئے تو اس یہودی نے مسکرا کے کہا کہ یہ اگر سوال کا جواب آپ نے دیا تھا تو سوال کا جواب میں نے بھی دے دیا. امیر المومنین نے اس کے ہاتھ میں وہی انڈا رکھ کے کہا تیرے بتانے میں اور میرے بتانے میں فرق ہے، میں نے بھی بتایا تو نے بھی بتایا، جواب تیرا بھی ٹھیک تھا، جواب میرا بھی ٹھیک تھا. اگر مقابلہ مجھ سے کرنا ہے اس انڈے کو وہی رکھ کے جہاں سے میں نے اٹھایا ہے. نعرہ حیدری یا علی، علی مولا. اب جو اس نے لفظ کہا اس نے کہا یا علی جو میں نے بتایا تھا وہ عالم کرتے ہیں، جو تو کر رہا ہے یہ خالی کرتے ہیں. جی قبلہ جی ماشاء اللہ. فاسالو اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے. وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس لیے کہ تم کچھ نہیں جانتے. دو طبقے ہیں، ایک لا تعلمون ہے اور ایک اہل ذکر ہے. لا تعلمون کچھ نہیں جانتے اور اہل ذکر سب کچھ جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ کچھ ایسے ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں. بے شک جو سب کچھ جانتے ہیں. سب کچھ سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ زمین کی تہیں یا آسمان کی بلندیاں، یہ سب کچھ جانتے ہیں. نہج البلاغہ اٹھاؤ، ایک شخص نے میرے مولا علی سے آ کے کہا تھا مولا اللہ نے زمین اور آسمان کو کیسے خلق کیا تھا؟ فرمایا 6 دنوں میں. 6 دنوں میں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عالم عناصر سے تھا، تدریج کے مرحلوں سے گزرنا تھا، ارتقاء کے منزلوں سے گزرنا تھا. تو یہ زمین و آسمان خلق کیسے ہوئے تھے؟ فرمایا خدا نے پہلے ایک مادہ بنایا، اس مادے کو خدا نے اپنی نا نظر آنے والی آنکھوں سے دیکھا. اب میں نے لفظ کہہ دیا تھا کہ نا نظر آنے والی آنکھوں سے دیکھا، جو نظر ہی نہیں آ رہی تھی وہ آنکھیں کیسی؟ بعض لوگ یہاں پہ ایک لفظ کہتے ہیں کہ مولا علی کی آنکھیں عین اللہ تھی. آنکھیں عین اللہ نہیں تھی، علی سر سے پاؤں تک عین اللہ تھے. نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی عین مولا. علی عین اللہ نہیں، خود علی عین اللہ ہے. مولا علی کا ہاتھ ید اللہ نہیں، پورے علی ید اللہ ہے. بے شک فرمایا خدا نے ایک مادہ تیار کیا، اس مادے کو خدا نے اپنی نام نظر آنے والی آنکھوں سے دیکھا تو وہ مادہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا. جب وہ مادہ جلالت الہی سے پانی پانی ہوا تو اس پانی میں سے بخارات بنے، تو وہ پانیوں سے زمینیں بناتا گیا، بخارات سے آسمان بناتا گیا. پہلی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان اس نے 500 سال کی نظر کا فاصلہ رکھا. نظر کا فاصلہ اسے آپ گوگل پہ سرچ کریں، ایک نظر کے فاصلے کو کہتے ہیں لائٹ ایئر. 2,46,000 میل فی سیکنڈ بھی ایک نظر کا فاصلہ. امیر المومنین فرماتے ہیں 500 سال کی نظر کا فاصلہ پہلی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے. اس پہلے آسمان کا نام سمو ہے، اس میں خدا نے اتنے فرشتے پیدا کیے جتنے زمین میں ریت کے ذرے. اس پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پھر 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. دوسرے آسمان کا نام قدوم ہے، پھر دوسرے سے لے کے تیسرے آسمان تک پھر 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. اس تیسرے آسمان کا نام برقیہ ہے.
वो तीसरे आसमान से लेकर चौथे आसमान तक फिर 500 साल की नजर का फासला है। उस चौथे आसमान पे खुदा ने एक नबी को जिंदा रखा हुआ है जो मेरे आखिरी बेटे का इंतजार कर रहा है। उसके ऊपर 5वां आसमान है, फिर 6वां आसमान है, फिर 7वां आसमान है। 6ठे पे महमूद नामी मलक फरिश्ता है, उसको मुकर्रर किया हुआ है। फिर उसके ऊपर 7वां आसमान है। 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर मकाम मरहूसा है। मकाम मरहूसा के ऊपर हजाबुल हम्द है। हजाबुल हम्द के ऊपर हजाबुल इज्जत है। हजाबुल इज्जत के ऊपर हजाबुल जबरूत है। हजाब जबरूत के ऊपर हजाब रहीमियत है। हजाब रहीमियत के ऊपर हजाब रहमानियत है। हजाब रहमानियत के ऊपर हजाब शफाअत है। हजाब शफाअत के ऊपर हजाब हुस्न है। हजाब हुस्न के ऊपर कुर्सी है, और कुर्सी के करीब वो हिजाब है जहां पे अल्लाह ने मोहम्मद को नालैन समेत अर्श पे बुलाया था, और हिजाब के पीछे वो मकाम है जहां पे अल्लाह ने अली के लहजे में कलाम फरमाया था। नारायणी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी किबला जी, माशाअल्लाह जी। पीछे वो मकाम है जहां पर अल्लाह ने अली के लहजे में कलाम फरमाया था। लोग कहते हैं अल्लाह अली, अल्लाह को जरूरत क्या थी कि वो अली के लहजे में कलाम फरमाए? हद हो गई है। रसालत इमाम ने हाथों पे पत्थर लेके पत्थरों से कलमा पढ़वाया। पत्थर बोले तो तुम्हें कोई एतराज नहीं। खुदा कहता है कि मैं मूसा से शजर से बोला था, शजर बोले तो तुम्हें कोई एतराज नहीं। अल्लाह किसी नबी से शजर से बोला था, कभी पत्थरों से बोला था, कभी पहाड़ों से बोला था। पहाड़ पे एतराज नहीं, शजर पे एतराज नहीं, पत्थरों पे एतराज नहीं। एतराज उस पे है जो खुद ही लिसानुल्लाह है, जो खुद ही अल्लाह की जुबान है, बेशक जो है ही लिसानुल्लाह। अगर अल्लाह की कोई जुबान नहीं मानेंगे, अल्लाह का कोई लहजा नहीं मानेंगे, तो फिर मुझे बताइएगा कि जब अल्लाह कुन कहता है तो वो कुन किस से कहता है? आहा जी किबला जी। तो ये तो लिखा हुआ है कि खुदा कहता है, बोलता है। अगर खुदा बोलता है तो जो इंसान बोलता है, मतलब मैं एक इस वक्त बोल रहा हूं, ये मैं बोल कैसे रहा हूं कि मेरे फेफड़ों से एक हवा है, वो हवा मेरे हलक से गुजरती हुई मेरे मुंह में आती है, और एक लफ्ज बनता है, और वो लफ्ज इस हवा के जरिए बाहर निकलता है, और वो हवा इस बाहर कमरे के अंदर हवा में तहलील हो जाती है। इसका मतलब है कि एक हवा जो है वो लफ्ज की सूरत में मेरे अंदर से खारिज होती है, और फिर वो जाया हो जाती है। और जब मैं दोबारा हवा लेना चाहता हूं तो मैं नाक से एक ऑक्सीजन लेता हूं, वो बाहर वाली हवा को दोबारा अंदर लेता है और मेरे बदन। इसका मतलब है कि कुछ निकलता है और कुछ आता है, कुछ खारिज होता है और कुछ दाखिल होता है। अगर खारिज और दाखिल ना हो तो मैं बोल ना सकूं। तो अगर अल्लाह बोलता है तो उसके लिए कुछ चीज खारिज चाहिए, कुछ दाखिल चाहिए। कोई चीज उसमें दाखिल हो नहीं सकती और कुछ उसमें खारिज नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो खारिज करेगा वो फना हो जाएगी, और फना उसमें है नहीं। बेशक उसका एक नाम समद है। समद कहते हैं उस मोती को, सीप को जिसमें सुराख कोई ना हो। इसका मतलब कोई चीज उसमें दाखिल नहीं हो सकती, कोई खारिज नहीं हो सकती। फिर अगर वो बोलता है तो बोलने के लिए जुबान चाहिए, जुबान के लिए हलक चाहिए, हलक के लिए मुंह चाहिए। उसके पास वो नहीं है। इसका मतलब है इरादा वो करता है, बोलता कोई और है। आहा जी किबला जी, माशाअल्लाह। इरादा परवरदिगार का है, बोलता कोई और है। उसके यहाँ इरादा है, कैफियत नहीं। इनके पास कैफियत है, इरादा नहीं। आहा बेशक वो इरादा करता है, ये जाहिर करते हैं, और ये अपने इरादे से कुछ भी नहीं करते, क्योंकि इनके पास अपना इरादा ही नहीं है। इरादा बनता है नफ्स से, और ये नफ्सुल्लाह है। बेशक ये अल्लाह का नफ्स है, क्योंकि ये अहले जिक्र हैं, और जो अहले जिक्र होते हैं वही अल किताब होते हैं। नाराए हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। दुश्मनान अहले बैत पर लानत बेशुमार, जो ना करे उस पर भी लानत बेशुमार, ज़रबे बेशुमार, ज़रबे बेशुमार। कुरान दावा है, अल किताब उसकी दलील है। कुरान मोजज़ा है, अल किताब मोजज़ नुमा है। कुरान दावा करता है और अल किताब उसे जाहिर करते हैं।
بے شک. تو پھر آج کے پوری کی پوری تقریر کا ماحصل کلام یہ ہے کہ قرآن الکتاب کے قصیدے کا نام ہے. کیا بات. قرآن الکتاب کے تعارف کا نام ہے. قرآن پڑھو تاکہ الکتاب تک پہنچو. صاحبان گرامی قدر، موضوع مسلسل رہے گا. آنے والی جو گزشتہ مجالس جو گزر چکی اور جو آئندہ کی آنے والی مجالس ہیں، کوشش کریں گے اس موضوع کو آسان طریقے سے نبھائیں. قرآن کی مظلومیت، قرآن کے ساتھ ہونے والا ظلم، حقیقت قرآن اور حقیقت الکتاب. آج کے دن اہل ذکر کا، فاسألوا اہل ذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، اس لیے کہ تم لا تعلمون ہو. لا تعلمون جو ہیں وہ اہل ذکر سے پوچھتے ہیں، اور لا تعلمون جب قرآن کے پاس آتے ہیں تو قرآن ان کا ہاتھ پکڑ کے جس حویلی کے دروازے پہ کھڑا کر کے آتا ہے وہ الکتاب ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ. بے شک. قرآن الکتاب کے گھر کی گلی کا نام ہے. قرآن وہ رستہ ہے جو الکتاب تک جاتا ہے، اور قرآن پاک ہے. جن کا رستہ اتنا پاک ہوگا وہ الکتاب کیا ہوں گے. سبحان اللہ. قرآن ہدایت کرتا ہے الکتاب کے لیے، قرآن رہنمائی کرتا ہے الکتاب کے لیے. گفتگو ہو رہی ہے قرآن اور الکتاب کے موضوع پہ، اور اب چند لفظ، چند ساعتیں، چند جملے اس شہزادے کے لیے جو 6 ماہ کا باب الحوائج ہے. جب کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اس وقت اس بادشاہ کی ظاہری حیات طیبہ 3 دن تھی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر کی ظاہری عمر 6 ماہ تھی. 3 دن کے تھے جب حسین علیہ السلام وطن سے لے کے چلے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجیے گا، شہزادہ علی اصغر کی عمر کربلا کے سفر کا نام ہے. میں 6 ماہ نہیں کہوں گا. کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ اس شہزادے کی ظاہری عمر کتنی تھی، میں کہوں گا جتنا دین بچانے کا سفر تھا. جن کی پوری زندگی سفر میں گزری، اور آج اس شہزادے کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. 6 ماہ کا باب الحوائج، حاجات پوری کرنے والا، مشکلات پوری کرنے والا. جیسے حضرت عباس باب الحوائج ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں، ویسے ہی شہزادہ علی اصغر باب الحوائج. بے شک بے شک. جس کے جھولے کی عدالت پہ آج بھی کئی مائیں اپنی اولادوں کی درخواست لے کے آتی ہیں. بے شک. جو آج بھی اپنی لہو بھری گردن سے کائنات کو الا دیتا ہے. 10 محرم امام حسین علیہ السلام نے جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. یہ ہے نصرت امام. امام بلائے تو حجت کا بیٹا بھی خود کو گہوارے سے گرائے. شہزادی صلوات اللہ علیہا ام علی اصغر میری بیوی نے بیٹا کریم کربلا کے ہاتھوں میں دیا. امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو ہاتھوں میں لے کے اپنی ابا کو اوپر کیا. 9 لاکھ کے سامنے گئے. 9 لاکھ سے آواز آئی کہ اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا تو اب قرآن لے کے آ رہا ہے. حسین قرآن ہے، فرمایا ہے قرآن لیکن ناطق. حجت تمام کرنی تھی، اتمام میں حجت تھا. معصوم کا یہ فعل، معصوم کا یہ عمل
وہ صرف غربت کی بنیاد پہ نہیں تھا، اتمام حجت کے لیے تھا کہ ہم نے اپنی طرف سے مکمل حجت تمام کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ ہے بہتا ہوا فرات، 4 مربع میل میرا خریدا ہوا ہے، تم نے میرے خریدے ہوئے فرات پہ قبضہ کیا ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے خریدے ہوئے فرات سے میرے بیٹے کے لیے پانی چاہیے۔ جب یہ لفظ کہا ملاؤن دے کے کہنے لگے، مقتل کہتی ہے کہ حسین کو پیاس خود ہے اور بہانہ بچے کا، یہ بچہ مانگے ہم پانی دیتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے کہا اصغر عیسیٰ ماں کے لیے بولا تھا، تو فخر عیسیٰ ہے۔ مولا حسین نے اپنی ابا کا دامن اٹھایا، 3 دفعہ شہزادے کے لب ہلے اور آواز آئی، العطشان میں پیاسا ہوں، العطشان میں پیاسا ہوں، العطشان میں پیاسا ہوں۔ یہ لفظ میں نے کہا، آپ نے سنا، یہ لفظ 9 لاکھ نے سنا، لیکن جیسے اصغر کا پہلا جملہ ماں نے سنا ہے ویسے کسی نے نہیں سنا۔ شہزادی رباب گرتی گرتی خیمے کے دروازے پہ آئی، خیمے کے دروازے پہ آ کہتی مولا حسین اصغر سے کہ اونچا بولیے، کیونکہ ماؤں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بیٹا پہلی بار بولے۔ میں نے ایسے دیکھا ہے، ماں قربان ہو جائے، پہلی بار بولا بھی تو پانی مانگا اور ماں مجبور تھی۔ جو یہ العطشان 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 کی صدا کربلا میں گونجی، 9 لاکھ ظالم تھے، قاتل تھے، شقی القلب تھے، لیکن جیسے ہی حسین کا اصغر بولا، مقتل کہتی ہے اتنا اصغر کے حملے سے اکبر کے حملے سے نقصان نہیں ہوا تھا، اتنا غازی کی تلوار سے نقصان نہیں ہوا تھا جتنا 3 لفظوں نے کربلا میں نقصان کر دیا۔ جیسے ہی علی اصغر نے العطشان کہا، ظالموں نے اپنے گھوڑوں پہ زین رکھنے شروع کر دیے۔ عمر ابن سعد ملعون دیکھ کے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے میرا لشکر؟ آواز آئی، ملعون تو نے کہا تھا جوانوں سے لڑنا ہے، کیوں ہمیں بچوں سے لڑا رہا ہے؟ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ ہم تو ہزاروں سے لڑنے والے تھے، تو نے اس 6 ماہ کے بچے کو پانی روک دیا ہے۔ عمر ابن سعد ملعون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ صاحب اولاد ہے، ان کے گھروں میں بچی ہیں، یہ اصغر سے دہک جائیں، یہ اصغر سے خوف زدہ ہو جائیں۔ یہ چلتا چلتا وہاں گیا جہاں حرمل ملعون شراب کے نشے میں دھت بیٹھا تھا۔ اس نے جا کے کہا اس سے پہلے کہ میری فوج میں بغاوت پھیل جائے، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اس ملعون نے اپنے تیروں میں سے وہ تیر نکالا جو جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا تھا۔ اس نے وہ 100 شعبہ تیر اپنی کمان میں ڈالا، جو ہی اس نے نشست لگائی، تیر چلانے کا ارادہ کیا، اس کا ہاتھ کانپا، تیر زمین پہ گرا، پھر اٹھایا تیر، پھر زمین پہ گرا، پھر اٹھایا تیر، پھر زمین پہ گرا۔ عمر بن سعد ملعون آگے کہتا حرمل تیرے سے بڑا تیر انداز میرے لشکر میں کوئی نہیں ہے، تیرا تیر زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ حرمل کہتا ملعون گھوڑے کے زین چھوڑ، میرے قریب آ، میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ سامنے والے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، اللہ جانے سے بچے کی ماں ہے، اللہ جانے سے بچے کی بہن ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ، اپنا تیر دیکھ میرا اصغر دیکھ۔ اس ملعون نے اتنا جملہ سننا تھا، عمر بن سعد نے کہا تو اپنا چہرہ پھیر اور اصغر کی گردن کا نشانہ لے۔ اس نے اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، تیر کمان میں ڈالا۔ شہزادی ام رباب گرتی ہوئی خیمے کے دروازے پہ آئی، رو کے کہتی اصغر اکبر کو لڑنے کے طریقے آتے تھے، عباس کو جنگ کے انداز آتے تھے، اصغر تو پہلی بار گیا ہے۔ اکبر لڑتا رہا، عباس سمجھاتا رہا، قاسم لڑتا رہا، عباس سمجھاتا رہا، اون حملہ کرتا رہا، عباس طریقے بتاتا رہا، اصغر تجھے تیری ماں جنگ لڑنے کا طریقہ بتاتی ہے، اصغر میں عمرہ القیس کی بیٹی ہوں، اصغر میرے باپ نے مجھے جہیز میں تیر کمان دے کے بھیجا تھا، اصغر میں جنگ کے آداب جانتی ہوں۔ شہزادی ام رباب دروازے پہ آئی، ایک نظر قاتل کے تیر پہ، ایک نظر بیٹے کی گردن پہ، ادھر سے حرمل نے تیر چھوڑا، بی بی رباب کی آواز آئی اصغر اونچا ہو تیر اونچا آ رہا ہے، اصغر دائیں جا تیر دائیں آ رہا ہے، اصغر نیچا ہو تیر نیچا آ رہا ہے، اصغر خبردار تیر تیری گردن پہ لگے، بابے کے بدن پہ تیر لگ گیا، اصغر میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہنا تھا، جو ہی تیر آیا شہزادہ علی اصغر کی گردن سے تیر نکل کے حسین کی کلائی پہ لگا، حسین کی کلائی پہ تیر کا لگنا تھا۔ اصغر کی آواز آئی اماں مجھے معاف کر دینا، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر اماں مجھے معاف کر دیجیے گا، تیر بابا کو لگ گیا، اماں مجھے معاف کر دیجیے گا، تیر بابا کے ہاتھ پہ لگ گیا۔ سادات مجھے جملہ معاف کر دیجیے گا، تیر کہاں تھا؟ علی اصغر کی گردن پہ، حسین کی کلائی۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا ہے علی اصغر اگر میں تمہیں ایسے خیمے میں لے گیا یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی،
اگر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر نکال لوں. شہزادہ علی اصغر کی آواز آئی بابا ایسے نہیں, پہلے دادا ابراہیم بلا, دادا اسماعیل بلا, مدینے سے نانا بلا, نجف سے بابا بلا, بقیہ سے اپنی ماں زہرا بلا. حضرت ابراہیم سے کہہ دیکھ نہ تیری آنکھوں میں پٹی نہ میرے پاؤں میں رسی ہے. حسین نے چاروں طرف دیکھا, کربلا کے ٹیلوں سے آواز آئی حسین تیر نکال, ہم آ گئے. میں ابراہیم ہوں, میں اسماعیل ہوں, میں محمد ہوں, میں زہرا ہوں, میں علی ہوں. یوں ہی معصومین کی انوار کو کربلا کے ٹیلوں پہ حسین نے دیکھا. حسین نے کہا اے دادا ابراہیم, تو نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی, آنکھوں پہ پٹی تھی, بیٹے کے پاؤں میں رسی تھی, دیکھ میرے اصغر کے پاؤں پہ رسی نہیں, حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے, میں بیٹے کی گردن سے تیر کھینچ چکا. حسین علیہ السلام نے اپنا گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا. حسین نے اصغر کی گردن کی پشت کی جانب سے تیر نکالنا چاہا, یا علی اصغر کی گردن پہ دو ہاتھ آئے, آواز آئی حسین تیر آہستہ نکال, حسین تیر آہستہ نکال. کریم نے کربلا کی روح کی آواز آئی کون ہے میری مدد کرنے والا, آواز آئی حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے, تیری ماں فاطمہ زہرا بقیہ چھوڑ کے آئی ہے, تیر آہستہ نکال, میرا اصغر بڑا معصوم. شہزادہ علی اصغر کی گردن سے تیر کا نکلنا تھا. حسین علیہ السلام نے اصغر کی لاش کو اپنی ابا میں لیا. یہ کربلا کا وہاد شہزادہ ہے جس کی لاش حسین نے اٹھائی بھی خود تھی, دفنائی بھی خود تھی. ہر لاش دفنائی نہیں ہے, یہ لاش حسین نے خود دفنائی ہے. حسین روتے روتے کربلا کے خیموں کے پیچھے گئے. حسین نے اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی. قبر کھود کے حسین علیہ السلام نے 10 محرم کی تپتی ہوئی دوپہر کربلا کی گرم آگ والی ریت, حسین نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے بیٹے کا لاشا اس قبر پہ رکھا. حسین علیہ السلام ریت ڈالنا چاہی, پاؤں تک ریت آئی, کریم کا منہ سامنے, گھٹنوں تک ریت آئی, غریب کا منہ سامنے, پیڑ تک ریت آئی, شریف کا منہ سامنے. جیسے ہی اصغر کا چہرہ آیا, حسین جیسے زابر نے اپنا چہرہ پھیر لیا, رو کے کہا اصغر معاف کر دینا, گرم ریت ہے, ریت گرم ہے, تیرا چہرہ بڑا نرم. بیٹے کی لاش دفنا کے حسین علیہ السلام جلال میں آئے. حسین نے تلوار کو نکالا, تلوار کو نکال کے کہا تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا, تم نے میرا عباس مارا میں چپ رہا, اور تم نے میرا گہوارے والا لال مار دیا, اور تم نے میرا جھولے والا بیٹا مار دیا, اور تم نے میرا منتوں والا بیٹا مار دیا, اور تم نے میرے رباب کی گود اجاڑ دی. حسین نے بسم اللہ پڑھ کے حملہ کیا. ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گر گئے. شام غریبہ, لاشوں کی کٹنا شروع ہوگا, لاشوں کو بمار ہونا شروع ہوا. لاشوں کی گنتی ہوئی, جب انہوں نے سر لاشوں سے اگارے اور سر نیزوں پہ سوار کروائے, سروں کی گنتی شروع ہوئی. یا عمر بن سعد ملعون دیکھا تھا مارے 72 تے سارا 71 کیوں ہے. ایک ملعون کہتا میں نے دیکھا ہے کہ حسین بیٹے کی لاش دفنا رہا تھا, خیمے کے پیچھے حسین نے بیٹا دفنایا, نہ مجھے قبر پتہ ہے نہ مجھے مقام پتہ ہے. اس نے 300 سپاہیوں کے ہاتھوں پہ نیزے دیے, اس نے کہا مجھے اصغر کا لاشا ہے. 300 سپاہیوں نے اپنے نیزے کربلا کی ریت پہ مارنے شروع کیے. بی بی سکینہ ہے, کبھی عباس کی لاش پہ جاتی, کبھی اکبر کی لاش پہ جاتی, رو کبھی چچا غازی ایک دفعہ فرات سے اٹھ میرا اصغر بچا, اے بھیا علی اکبر ایک بار میرا اصغر بچا لے. سکینہ کبھی فرات کے کنارے پہ جاتی, کبھی خیمے کے پیچھے آتی. بھول گئی سکینہ کو بابے کی موت, بھول گئی سکینہ کو خیمے کی آگ, بھول گئی سکینہ کو اکبر کا جگر. بی بی سکینہ رو کہتی میرے اللہ میرا اصغر بچایا. ایک ملعون کا نیزہ کربلا کی ریت پہ لگا, نیزہ واپس آیا, نیزہ خالی نہیں تھا, اصغر کا لاشا نیزے کے ساتھ آیا. اصغر کے لاشے کا آنا تھا. سکینہ اس کے پیچھے پیچھے چلی, رو کے کہتی نیزے سے لاش اتار, میرا 6 ماہ کا لال ہے, نیزے سے لاش اتار, میرا علی اصغر بھائی ہے. اس ملعون نے علی اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ لیا اور ہاتھوں پہ لے کے کہنے لگا مجھے بتاؤ ان بیویوں میں سے بچے کی ماں کون ہے. یا بی بی رباب اپنی جگہ سے اٹھی, رو کے کہتی میں اس بچے کی ماں ہوں. شہزادی سمجھی تھی یہ لاش واپس کرنے لگا ہے, شہزادی سمجھی تھی یہ بیٹا واپس کرنے لگا ہے. خدا اس پہ لعنت کرے, اصغر کی ماں قریب کھڑی تھی, اس نے شہزادہ علی اصغر کا لاشا اپنے گھٹنے پہ رکھا. اس نے اپنی جیب سے خنجر نکال کے اصغر کی گردن پہ خنجر کا چلانا تھا. رباب زمین پہ گر گئی, رو کے کہتی عباس میرا اصغر بچا لے, غازی میرا اصغر بچا لے. اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین و سیعلم الذین